السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ پہلے تو آپ سب کو بہت مبارک کہ خان صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ دعا کریں آگے بھی آسانیاں پیدا کرے، اور اس ملک کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ تو چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ناول نیم دہشت ہجراں، رائٹر نیم حیا راجپوت، ایپیسوڈ نمبر 22۔ اس کا اپنا دل ہی سکندر کے معاملے میں دغا دینے کی پوری تیاریوں میں تھا، اور رہی صحیح کسر زرجان پوری کر رہا تھا۔ وہ بمشکل دل کو سمجھا بجھا کر زبردستی اس پر بند باندھے یہاں تک آئی تھی، اور اب زرجان کی ایسی باتیں اس کے دل پر بند توڑ رہی تھیں۔ وہ خود کو اوپر سے جتنا کٹھور اور مضبوط ظاہر کروا رہی تھی، اندر سے اتنی ہی ٹوٹ رہی تھی، مگر اب اسے کرنا وہی تھا جو وہ فیصلہ وہ کر چکی تھی۔ اپنے حساب سے وہ سکندر کو راہ راست پر لانے کا طریقہ دریافت کر چکی تھی، مگر اصل حقیقت سے یکسر انجان تھی۔ تم تو شروع سے ہی کاورڈ ہو، مگر میں کسی سے نہیں ڈرتی، وہ زرجان کو گھور کر کہتی فائق کو اگنور کرتی گاڑی میں جا بیٹھی۔ فائق نے مدد طلب نظروں سے زرجان کو دیکھا، جس نے بے بسی سے شانے اچکائے، گویا بتانا چاہتا ہو کہ اس معاملے میں خود بے بس ہوں۔ تم تو بزدل نہیں ہو تو پھر کیوں بھاگ رہی ہو؟ زرجان نے گاڑی میں بیٹھ کر سیٹ بیلٹ لگاتے اسے دیکھ کر اس کی بات کا جواب دیا، مگر زرمین یوں ہو گئی گویا کچھ سنا ہی نہیں۔ میم پلیز، آپ سر کے آنے کا انتظار کر لیجئے۔ اس نے زرمین کی جانب آ کر التجا کی۔ اگر آپ کے سر کو روکنے کا اتنا ہی شوق تھا تو مجھے یہاں رہ کر خود روکتے۔ زرمین کے لہجے میں خفگی کے گہرے رنگ تھے۔ چلو زر۔ اس نے آنسو چھپانے کی خاطر آنکھوں پر ڈارک شیڈز لگائے اور زرجان کو چلنے کا کہا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کر روئے، مگر زبردستی خود پر بند باندھے بیٹھی رہی۔ زرجان کے گاڑی سٹارٹ کرنے پر بھی جب گارڈز نے گیٹ نہیں کھولا تو زرمین نے غصے سے فائق کو گھورا۔ گیٹ کھولو۔ اس نے فائق کو دیکھتے غصہ ضبط کرتے لہجے کو حد المقدور دھیما رکھنے کی کوشش کی۔ سوری میم، یہ گیٹ اب سر کے آنے پر ہی کھلے گا۔ اس کے جواب پر زرمین کا پارا چڑھا۔ ابھی دروازہ کھولو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی دھمکی کا بھی فائق پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ فائق کو ڈھیٹ بنا دیکھ کر گاڑی سے اتری۔ تمہیں تمہاری ممی کی قسم، دروازہ کھولو۔ زرمین نے اسے اس کی ماں کی قسم دے کر شدید بے بس کر دیا تھا۔ ایک طرف سکندر کا آرڈر تھا اور دوسری جانب ماں کی قسم۔ آگے کنواں پیچھے کھائی والا حساب تھا۔ وہ بیچارہ عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ زرمین کی بات مان کر یا اسے انکار کر کے دونوں جانب نقصان اس کا ہی تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرتے ہوئے گارڈ کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا اور پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکالتا سائیڈ پر ہو گیا۔ اس بیچارے کی جاب کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ اس کے گاڑی میں بیٹھتے ہی زرجان نے فائق کا پریشان چہرہ دیکھتے زرمین سے کہا، تم تو بالکل خاموش رہو زر، تمہیں بس باتیں کرنی آتی ہیں ورنہ تم کسی کام کے نہیں ہو۔ اور وہ بیچارہ نہیں ہے بلکہ پورا۔ وہ تیز لہجے میں کہتے کہتے لب دبا کر رکی۔ رات والا منظر یاد کر کے اذیت پھر سے بڑھی تھی۔ دل و دماغ کی جنگ نے اس کا رویہ غسیلا اور چڑچڑا کر دیا تھا۔ فائق پریشانی سے بار بار سکندر کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا۔ بیل جا رہی تھی مگر سکندر کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ وہ اسے صورتحال سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، مگر آج سکندر نے بھی گویا کال نہ اٹھانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ وہ دونوں شاہ پیلس سے عالم ولا گئے تھے اور زرجان کا سامان لے کر فوراً ایئرپورٹ کی جانب نکل گئے تھے۔ زرجان بار بار اس کی جانب دیکھ رہا تھا، جو چہرہ ونڈو کی جانب موڑے خود پر بمشکل ضبط کیے ہوئے تھی۔ اس کی کیفیت و ضد سے خوب واقف تھا۔ اس نے زرمین کو اس فیصلے سے باز رکھنے کی اپنی سی کوشش بھی کر لی تھی، مگر وہ اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی اور نہ ہی اس کی کوئی بات سن رہی تھی۔ زرمین کو اس حالت میں دیکھ کر اس کا اپنا دل دکھ رہا تھا، مگر اس پر زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔
وہ بس بجھے دل کے ساتھ زرمین کو افسوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو آنسو پیتی خود پر ضبط کرتی اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کروا رہی تھی۔ ہر حال میں ہنسنے کا ہنر پاس تھا جن کے، وہ رونے لگے کوئی بات تو ہوگی۔ سکندر آج پھر ماضی کی یادوں میں ایسا غرق ہوا تھا کہ آس پاس کا ہوش بھول بیٹھا تھا۔ پاس پڑا مسلسل بجتا ہوا موبائل سائلنٹ پر تھا، جس کی وجہ سے اس طرف متوجہ نہ ہوا۔ السلام علیکم بابا۔ وہ لڑکا باپ کو دیکھتے ہی خوشی و جوش سے بھاگ کر ان کے گلے لگا۔ وعلیکم السلام۔ ان کے انداز میں سرد مہری تھی جسے اس بچے نے محسوس نہیں کیا تھا، مگر باپ سے ملنے کے لیے آتے اس کے بڑے بھائی نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ بابا میں نے آپ کو اتنا زیادہ مس کیا۔ آپ نے 1 ویک کا پرومس کیا تھا، مگر آپ پورے 1 منتھ کے بعد آئے ہیں۔ وہ لڑکا باپ سے خفگی سے شکوہ کر رہا تھا۔ اس کی بولتی کرسٹل براؤن آنکھیں بھی خفگی سے بھری تھیں۔ السلام علیکم۔ باپ کے جواب دینے سے پہلے اس نے آگے بڑھ کر ان سے سلام لیا۔ انہوں نے سر کے اشارے سے سکندر کو جواب دیا اور چھوٹے بیٹے کا گال تھپک کر خاموشی سے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ سکندر نے مڑ کر ان کی پشت کو حیرانی سے دیکھتے ان کی گہری خاموشی اور خشک رویے کی وجہ سوچی۔ بھائی جان، بابا کو کیا ہوا؟ میرے سے ناراض ہیں کیا؟ اس نے پریشانی سے سکندر کو دیکھتے پوچھا۔ نہیں میرے شیر، بابا بس تھکے ہوئے ہیں، اور کام کی وجہ سے کچھ تھکے ہوئے ہیں، تو تم پریشان مت ہو۔ اس نے چھوٹے بھائی کو پیار سے سمجھایا، مگر باپ کے رویے پر وہ خود الجھا ہوا تھا۔ اسے علم تھا کہ اپنے بیٹوں کو دیکھ کر ان کی کام کی ہر ٹینشن، ساری تھکن اتر جاتی تھی، اور وہ ہر دفعہ اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھ کر تازہ دم ہو جاتے تھے۔ پھر آج ایسا کیا ہو گیا تھا جو ان سے نظریں ملائے بغیر ایسا سرد رویہ رکھے ہوئے تھے؟ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اس کے کمرے میں بیٹھا اس کے ساتھ گیم کھیل کر اس کے دماغ کو مصروف رکھے ہوئے تھا، تاکہ وہ اپنے باپ کے بارے میں سوچ کر زیادہ پریشان نہ ہو، مگر اس کا اپنا دماغ مسلسل سوچوں کی زد میں تھا۔ آج انہوں نے ہر دفعہ کی طرح اپنے بیٹوں کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ سکندر حسن شاہ، جو ایک معزز آرمی آفیسر تھے، ان کے 2 ہی بیٹے تھے جو ان کی متاع کل تھے، حزام سکندر شاہ اور یزدان سکندر شاہ۔ حزام پڑھائی کے بعد اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاک فورسز میں تھا، اور اس سے 8 سال چھوٹا یزدان ابھی میٹرک میں تھا۔ حسن سکندر شاہ کی بیوی یزدان کی پیدائش پر انتقال کر گئی تھیں۔ حزام اپنی ماں سے کیا وعدہ اب تک پوری جان سے نبھا رہا تھا۔ اس نے یزدان کو ایک ماں بن کر پالا تھا۔ باپ کے ہوتے ہوئے بھی سکندر نے باپ کی طرح ہمیشہ اس پر سایہ کیا تھا، ایک بھائی کی طرح ہر جگہ اس کی ڈھال بنتا تھا۔ اس نے آج تک یزدان کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ سکندر حسن شاہ اپنے دونوں سے بہت محبت کرتے تھے، دونوں بیٹوں سے بہت محبت کرتے تھے، خاص طور پر یزدان سے، کیونکہ اسے ماں کی محبت نصیب ہی نہیں ہوئی تھی۔ یزدان اپنے باپ کی نسبت سکندر سے زیادہ اٹیچ تھا۔ وہ مزید انہی سوچوں میں گم رہتا کہ پاؤں پر دباؤ محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو بلی کا چھوٹا سا بچہ اس کے پیر پر بیٹھا اس کی ٹانگوں میں چہرہ دیے ہوئے تھا۔ کافی دیر اسی حالت میں بیٹھے رہنے پر گردن میں کھچاؤ پیدا ہو گیا تھا، اور شدید تکلیف دہ سوچوں کے باعث سر درد سے شدید بھاری ہو رہا تھا۔ ماضی کو یاد کرتے ہوئے ایک بار پھر اس کے چہرے پر دکھ، اذیت و کرب پھیلا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے گردن کو مسلتے ہوئے جھک کر دوسرے ہاتھ سے بلی کے بچے کو اٹھا کر سائیڈ پر رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی نظر ٹیبل پر پڑے موبائل پر گئی، جس کی اسکرین پر آنے والی 35 کالز کے نوٹیفیکیشن شو ہو رہے تھے۔ اس نے سرعت سے موبائل اٹھا کر دیکھا تو 5 کالز کسی انجان نمبر سے تھیں، اور باقی 30 کالز فائق کی تھیں۔ اس نے خود کو کوستے ہوئے فوراً فائق کو بیک کال کی، جو پہلی بیل پر ہی اٹھا لی گئی، گویا اسی کا انتظار ہو۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھاتا تیزی سے باہر کی جانب بڑھا۔ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ منی ٹھیک ہے؟ کال اٹینڈ ہوتے ہی اس نے بھاری آواز میں پوچھتے ہوئے ہٹ کو لاک کیا اور پینٹ کی پاکٹ میں چابی ڈال کر لمبے لمبے ڈھک بھرتا
گاڑی کی جانب بڑھا۔ جی سر، ٹھیک تو ہیں، مگر کیا؟ سنسان جنگل میں سکندر کی بھاری اور تیز آواز گونجی۔ گاڑی تک پہنچتے اس نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ سر، وہ چلی گئی ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر وہ چیخا۔ "What the hell are you talking about؟ تم نے اسے کیسے جانے دیا؟ گارڈز کے اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ کیسے گئی؟ بے وقوفوں کی فوج اکٹھی کر رکھی ہے میں نے۔ سب کے سب احمق ہو۔" فائق اس کی بات سن کر متوقع شامت کے تصور پر تھوک نگل کر رہ گیا۔ اس نے غصے سے کال کاٹ کر موبائل ساتھ والی سیٹ پر پھینکا۔ "ڈیم اٹ!" وہ اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارتا چیخا، پھر ماتھا مسلا۔ وہ مضطرب انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اچانک کچھ یاد آنے پر اس نے جلدی سے موبائل اٹھا کر زرمین کو اس کے گلے میں پہنے پینڈنٹ کے ذریعے ٹریس کیا اور گاڑی کا رخ ایئرپورٹ کی جانب موڑ دیا۔ یہاں سے ایئرپورٹ کا فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ وہ ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہوتے ہی وہ شکستہ حال چلتی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کو ایک مہم سی امید تھی کہ سکندر کو وہ ایک آخری بار دیکھے گی، مگر اب پلین میں سوار ہوتے ہوئے وہ امید بھی مر گئی تھی۔ اس نے ایک آخری اداس نگاہ ایئرپورٹ پر ڈالی اور پلین میں سوار ہو گئی۔ دماغ میں مختلف سوچیں، سوالات، الجھنیں چل رہی تھیں جن سے سر درد مزید شدت اختیار کر گیا تھا۔ ان کی پہلی ملاقات سے لے کر آج تک صبح تک کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی مانند چل رہے تھے۔ "سوری لٹل گرل، اور بہت جلد یہ سوری میں تم سے سود سمیت واپس لوں گا۔" سکندر کا پہلا تاثر زرمین پر بہت برا تھا۔ "جان تو نکال چکی ہو زرمین خان بنگش۔" جب وہ پہلی مرتبہ زرمین کو انتہائی فلرٹی لگا تھا۔ "مجھے تمہاری نفرت بھی سر آنکھوں پر قبول ہے۔" یہ پہلا موقع تھا جب زرمین کو اس کی ڈٹائی پر غصے کی بجائے حیرت ہوئی تھی۔ "وائی یو آر سو انوسنٹ؟" وہ یہ سوال تھا جو حزام سکندر نے زرمین خان بنگش سے متعدد بار پوچھا تھا۔ "تمہیں کس نے کہا میں اچھا لڑکا ہوں؟" آج زرمین کو ادراک ہوا تھا کہ کبھی اس نے نہیں کہا تھا کہ وہ اچھا ہے، مگر اس کا احساس کرنے کا، محبت کرنے کا انداز کسی ثبوت کا محتاج نہیں تھا۔ زرمین کا اس بات پر ایمان تھا کہ حزام سکندر دنیا کا بہترین شخص ہے، مگر اب گویا اس کا ایمان کمزور پڑنے لگا تھا۔ آج اس بات کا یقین کر لو کہ میں دنیا کا وہ آخری شخص بھی نہیں ہوں گا جو تمہیں نقصان پہنچانا چاہے گا۔ وہ موقع جب زرمین نے اس بات کو اپنا یقین کامل بنایا تھا کہ سکندر کبھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اس کا یقین اب بھی کامل تھا۔ "میرے گھر کو اپنا گھر بنا لو۔" زرمین نے اس کی التجا مان لی تھی۔ "مجھ سے نکاح کرو گی؟" سکندر کا محبت بھرا نرم لہجہ آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ اس کے آس پاس گونجا۔ "چھوڑ دینے کے لیے تمہارے سارے حقوق اپنے نام نہیں لگوائے مائی لیڈی۔" یہ سوچ آتے ہی وہ مزید خفا ہوئی۔ اس نے دماغ میں چلتی سکندر کی آوازوں سے پیچھا چھڑوانے کے لیے کانوں پر ہیڈ سیٹ لگا کر تار کو موبائل سے اٹیچ کیا اور سانگ لگا کر سیٹ کے بیک پر پشت ٹکائے آنکھیں موند لیں۔ زرجان اس پر افسوس بھری نظر ڈال کر رہ گیا۔ کانوں میں پڑتی گانے کی آواز نے دماغ میں چلتی سوچوں پر لمحے کو باندھا تھا۔ گاڑی پارکنگ ایریا میں روکتے ہی وہ سرعت سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر کی جانب بھاگا۔ کئی لوگوں نے مڑ کر اس خوبصورت کڑیل مرد کو اضطرابی کیفیت میں بھاگتے ہوئے دیکھا۔ "یہ پلین ٹیک آف نہیں کرنا چاہیے، اسے کسی بھی طرح کر کے روکو، ابھی اسی وقت۔" اس کی دھاڑ پر چیک ان کاؤنٹر پر بیٹھا سٹاف گھبرانے پر مجبور ہو گیا۔ "مگر یہ پلین تو آلریڈی ٹیک آف کر چکا ہے سر، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔" ان میں سے ایک لڑکی نے گلا تر کرتے جواب دیا۔ وہ جو مزید کچھ بولنے ہی لگا تھا، اس کی بات سن کر یکلخت خاموش ہوا۔ "اس پلین میں ایک چور ہے جو میرا دل، چین، سانسیں، زندگی سب چرا کر بھاگ رہی ہے، اسے روکو۔" لب خاموش تھے مگر دل چیخ چیخ کر فریاد کر رہا تھا۔ وہ مڑ کر شکستہ چال چلتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔
گاڑی میں بیٹھ کر اس نے دروازہ بند کیا اور سر اسٹیئرنگ وہیل پر ٹکا دیا۔ دماغ اس وقت بالکل صاف تھا، یکسر خالی، کسی قسم کی کوئی بھی سوچ فی الوقت اس کے دماغ سے محو ہوئی تھی۔ اچانک سے اسے دنیا کی ہر چیز بے معنی لگنے لگی تھی، ہر چیز سے لا تعلقی برتنے کا دل کر رہا تھا، دل گویا یکدم ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر وقت کی گنتی اور سر کے بڑھتے درد کو اگنور کیے ویسے ہی بیٹھا رہا۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، وہ ہنوز ویسے ہی بیٹھا تھا، اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ 3 گھنٹے۔ موبائل کی مسلسل بجتی آواز پر اس نے چڑھ کر موبائل نکالا، مگر چیف کی کال دیکھ کر گہرا سانس لیتے اس نے خود کو کمپوز کر کے کال اٹینڈ کی۔ رسمی علیک سلیک کے بعد وہ اصل موضوع پر آئے۔ جی سر، بس کل جرمنی کی پوری تیاری ہے۔ جرمنی کے بعد اٹلی میں کیا گیا وار ان کے لیے آخری کیل ثابت ہوگا۔ ان کی بات کا جواب دے کر خدا حافظ کہتے اس نے کال کاٹ کر موبائل ڈیش بورڈ پر پھینک کر چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ماتھے پر بکھرے بال اس نے ہاتھ کی مدد سے پیچھے کیے اور اگنیشن میں چابی گھمائی۔ اب اسے اپنے مشن کی تیاری کرنی تھی، اس پر فوکس کرنا تھا، کیونکہ اس کے لیے زمین سے پہلے اس کا وطن تھا، اس کی مٹی تھی۔ ڈوبتا سورج آج اپنے ساتھ کئی دل ڈبا کر لے گیا تھا۔ اس ڈوبے دلوں میں سے کچھ کے پاس ہمدرد تھے، ہمراز تھے، ہمدم تھے، اور کچھ وقت کی ایسی ستم ظریفی کا شکار تھے جن کے پاس کوئی پریسانے حال نہیں بچا تھا۔ حزام سکندر شاہ وقت کی ستم ظریفی کا شکار ہوا تھا۔ پلین ٹیک آف ہو چکا تھا اور زرمین حزام سکندر کا دل سکون نیندے شاہ پیلس میں ہی قید رہ گئی تھیں۔ جب کافی ضبط کے باوجود بھی آنسو نہ رکے تو وہ چہرہ ونڈو کی جانب موڑ گئی اور بے کل ہوتے آنسوؤں کو بہنے دیا۔ اسے روتے دیکھ کر زرجان نے اسے اپنے ساتھ لگاتے اس کے بال سہلاتے اسے دلاسا دیا۔ کافی دیر رو چکنے کے بعد دل کچھ ہلکا ہوا تو وہ آنسو صاف کرتی پیچھے ہوئی۔ "آر یو فیلنگ بیٹر ناؤ؟" اس نے زرمین کو دیکھتے سوال کیا۔ وہ خاموشی سے سر اس بات میں ہلا گئی۔ ناشتے کی میز پر ایک انجان لڑکی کو موجود پا کر عالم خان ٹھٹکے، مگر چہرے کے تاثرات نارمل رکھتے ہوئے بآواز بلند سلام کرتے اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ گلے رخ اور ارزم دونوں نے یک زبان ان کے سلام کا جواب دیا، مگر ارزم کی آواز انتہائی دھیمی تھی۔ "ارزم، یہ عالم ہیں، میرے ہسبینڈ اور زر کے ڈیڈ۔" انہوں نے ارزم کو عالم خان سے متعارف کروایا۔ ارزم نے انہیں دیکھ کر سر کے اشارے سے ایک بار پھر سلام کیا۔ "اور عالم، یہ پیاری سی بچی ارزم یہیں ہمارے پاس رہے گی۔" انہوں نے عالم خان سے اس کا تعارف کرواتے ہوئے ٹیبل پر موجود ارزم کے ہاتھ پر اپنائیت سے اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ اس کا تعارف ایک اجنبی بے گھر لڑکی کے طور پر کروایا جائے گا، اتنی اپنائیت پر سر جھکا کر آنسو پینے لگی۔ وہ دل سے ان سب کی احسان مند ہوئی جنہوں نے ایک انجان لڑکی کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی تھی۔ "یہ تو بہت اچھی بات ہے، گھر میں رونق تو بچیوں کے دم سے ہی ہوتی ہے۔" انہوں نے شفقت سے کہتے ارزم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آنسوؤں کا گولا ارزم کے حلق میں اٹکا۔ "تھینک یو انکل"، وہ بامشکل بول پائی۔ اس کا دل کیا یہاں سے بھاگ جائے۔ وہ ان کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ ضبط کی انتہا پر پہنچتے ہوئے اس نے آنسو حلق سے اتارے اور آنکھوں میں آئی نمی غیر محسوس انداز سے صاف کرتی واپس کھانے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ عالم خان ناشتے کے دوران معمول کے مطابق باتیں کرتے رہے اور ارزم کو بھی گفتگو میں شامل کیا۔ ارزم ان سب کے محبت بھرے رویے پر احسان مند ہونے کے ساتھ ششدر بھی تھی کہ آج کل کے مادہ پرستی کے دور میں وہ لوگ بغیر تحقیق کے ایک اجنبی لڑکی کو اپنے گھر میں پناہ دیے ہوئے تھے۔ نہ صرف پناہ دیے ہوئے تھے بلکہ اس کے ساتھ انتہائی خلوص سے پیش آ رہے تھے۔ اب تک کسی نے اس سے اس کے یا اس کی فیملی، گھر وغیرہ کے بارے میں کوئی سوال تک نہیں کیا تھا۔ ویکینڈ کے باعث آج وہ دونوں گھر پر ہی تھے۔ "میں اسٹڈی میں ہوں، میری کافی وہیں بھجوا دینا۔ اور بیٹا، آپ کو بک ریڈنگ کا شوق ہے؟" انہوں نے گلے رخ سے کافی کا کہتے ہوئے ارزم سے بھی پوچھا۔ "جی"، وہ ایک لفظی جواب دے کر خاموش ہو گئی۔
گڈ، چلو پھر اسٹڈی میرے ساتھ، آپ کوئی بک ریڈ کر لینا اور مجھے بھی کمپنی مل جائے گی۔ ان کے محبت بھرے انداز پر وہ انکار نہ کر پائی اور اٹھ کر ان کے ساتھ چل دی۔ اتنی بڑی ہوم لائبریری دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ وہاں موجود کتابوں کی زبردست کلیکشن دیکھ کر سراہے بغیر نہ رہ سکی۔ آپ کی اسٹڈی بہت خوبصورت ہے اور بک کلیکشن اس سے بھی زیادہ زبردست۔ اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ انتہائی باذوق انسان ہیں۔ وہ ان کے ساتھ نارمل انداز میں بات کر رہی تھی تو یہ ان کے نرم و پرشفقت رویے کا نتیجہ تھا، ورنہ وہ جلد کسی سے گھلنے ملنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس کے تعریف کرنے پر ان کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ باذوق تو آپ بھی ہیں بیٹا، کیونکہ آپ ایسی کتابیں پڑھتی ہیں، علم رکھتی ہیں۔ انہوں نے دلیل کے ساتھ تعریف کی تھی اور وہ عاجزی کا بھرم رکھنے کو بھی انکار نہ کر پائی۔ آپ کوئی بک پڑھ لو، میں تو اب اپنی میلز چیک کر لوں، بہت دن ہو گئے۔ وہ اسے کہتے ہوئے بیٹھ کر لیپ ٹاپ کھول گئے اور وہ وہاں موجود کتابیں دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد ایک کتاب سلیکٹ کر کے وہ عالم خان پر ایک نظر ڈال کر پڑھنے بیٹھ گئی۔ ملازم دروازہ نوک کرتا اندر آیا اور کافی کپ ان کی میز پر رکھ کر واپس چلا گیا۔ میلز چیک کرتے اچانک ان کی نظر اپنے ایک دوست کی میل پر گئی۔ بہت دنوں بعد اپنے دوست کی میل دیکھ کر وہ باقی میلز اگنور کرتے اسے کھول گئے۔ جیسے جیسے وہ میل پڑھتے گئے ان کے چہرے کا رنگ فک ہوتا گیا۔ السلام علیکم عالم، امید ہے تم خیریت سے ہوگے اور بھابھی بچے بھی ٹھیک ہوں گے۔ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے تمہید نہیں باندھوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ شاید تم ناراض ہو جاؤ، مگر یہاں حالات ہی کچھ ایسے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے یہ ذمہ داری تمہیں سونپنی پڑ رہی ہے۔ تمہارے علاوہ اس معاملے میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ میرے پاس فیملی کے نام پر ایک بھائی اور بیٹی ہی ہے، اور وہ بھائی بھی تم جانتے ہو کہ جائیداد کے تنازع پر میرے خون کا پیاسا ہوا پھر رہا ہے۔ ایسے میں تم میرے بچپن کے واحد ساتھی ہی ہو جس پر میں بھروسہ کر کے اپنی جان کا ٹکڑا تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں بلڈ کینسر کی لاسٹ سٹیج پر ہوں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں رہا، مگر میری بیٹی اس ہولناک حقیقت سے یکسر انجان ہے۔ وہ معصوم تو اپنے سر پر لٹکتی ہوئی خطرے کی ننگی تلوار سے بھی انجان ہے۔ میرا بھائی چاہتا ہے کہ میں اپنی چھوٹی سی بچی کی شادی اس کے 2 بچوں کے باپ بیٹے سے کر دوں، تاکہ ہمارے آباء و اجداد کی ساری جائیداد خاندان میں رہ جائے۔ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ ہمارے رسم و رواج کے مطابق شادیاں خاندان میں ہی ہوتی ہیں، تاکہ آباء و اجداد سے ملنے والی جائیداد خاندان سے باہر نہ جائیں، مگر میں ان فضول جاہلیت کی رسموں کے سخت خلاف ہوں۔ میں اپنی بیٹی کے معاملے میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ میں آج اس کے سر پر ہوں تو وہ محفوظ ہے، مگر کل میں نہیں ہوتا تو اسے سب سے زیادہ خطرہ اپنے ہی چچا سے ہے۔ میرے بعد میری بیٹی کو خاندانی رسم و رواج کی بھینٹ چڑھا دیا جائے گا۔ عالم، میں اپنی بیٹی کے لیے تم سے درخواست کرتا ہوں، اسے بھیک ہی سمجھ لو کہ تم میری بیٹی کو اپنی سرپرستی میں لے لو۔ زرجان کے ساتھ اس کا نکاح میری زندگی میں ہی کر دو۔ میری موت کے بعد تم اسے اپنے پاس اپنی بیٹی بنا کر رکھنا۔ وہ میرے بعد صرف تمہارے پاس محفوظ رہ کر اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکتی ہے۔ میں اسے کل کی فلائٹ سے ہی تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ میں خود نہیں آ سکتا، کیونکہ اگر میرے بھائی کو اس معاملے کی بھنک بھی پڑی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ بات صرف ہم دونوں کے درمیان ہے، مگر برا وقت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں سونپ کر مرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی فلائٹ ٹائمنگز اور پکچر تمہیں بھیج دی ہے۔ وہ دیکھ لینا اور اسے ایئرپورٹ سے پک کر لینا۔ مجھے تم پر اتنا بھروسہ ہے کہ یہ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم میری بیٹی کو اپنی بیٹی مانتے ہو اور مجھ سے کہیں بڑھ کر اس کا خیال رکھو گے۔ امید ہے تم میری آخری خواہش و خوشی ضرور پوری کرو گے۔ تمہارا دوست حمدان درانی۔ ان کے جگری یار بچپن کے دوست کا پیغام تو ختم ہو گیا تھا، مگر ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ارزم ان کی حالت سے بے خبر کچھ فاصلے پر بیٹھی کتاب پڑھنے میں منہمک تھی۔
انہیں اپنا دل دکھتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ خود بیٹی والے تھے، اپنے جگری دوست کا دکھ اور بے بسی خوب محسوس کر سکتے تھے۔ انہوں نے میل کی ٹائمنگ دیکھی جو 3 دن پہلے کی تھی۔ ان کا سر چکرا کر رہ گیا۔ وہ 4 دن پہلے بزنس کے سلسلے میں فرانس گئے تھے اور اتنے مصروف رہے تھے کہ میل چیک کرنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ او میرے اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ وہ بچی 2 دن پہلے یہاں آئی تھی اور اب نہ جانے کہاں ہوگی۔ انہوں نے جلدی سے فلائٹ کی ٹائمنگ دیکھی جو پرسوں رات 10 بجے کی تھی۔ انہوں نے سر ہاتھوں میں گرایا، یا اللہ، وہ رات گئے پرائے ملک میں کہاں گئی ہوگی؟ انہوں نے پریشانی سے سوچتے ہوئے اس کی پکچر کھولی تو انہیں چہرہ انتہائی شناسا لگا، مگر اگلے ہی لمحے انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ یہ والا روٹ سب فالو کریں گے مگر اس کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ سکندر سنجیدگی سے نقشے پر نشاندہی کرتے دائرے میں کھڑی پوری ٹیم کو ہدایات دے رہا تھا۔ سب کے چہروں پر اس وقت سنجیدگی کی دبیز تہ تھی۔ فائق مخبری سے ملنے والی ساری خبریں سکندر کو دے رہا تھا اور سکندر اس کی بات سنتے ہوئے اگلے سٹیپ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس وقت سکندر کے چہرے پر کہیں دکھ، کرب، اذیت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ مشن کے سبب اس نے زرمین کا معاملہ بعد کے لیے اٹھا رکھا تھا۔ اس وقت اس کا پورا دھیان اس کے مشن پر تھا۔ جھٹکے سے عالم خان نے سر اٹھا کر سامنے بیٹھی ارزم کو دیکھا، جو کتاب پڑھنے میں منہمک تھی۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ خدا کی قدرت پر وہ ششدر بیٹھے تھے کہ جس لڑکی کے لیے وہ پچھلے لمحے پریشان تھے، اب وہی لڑکی ان کی نظروں کے سامنے ان کے گھر میں، ان کی چھت کے نیچے سلامت و محفوظ بیٹھی تھی۔ شکر کا آنسو ان کے گال پر بہہ نکلا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے دل میں اترتا سکون محسوس کیا۔ ایک پل کی قیامت تھی جو ان پر آ کر گزر چکی تھی۔ اب وہ آنکھیں کھول کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ کسی انجانے احساس کے تحت ارزم نے کتاب سے نظریں ہٹا کر انہیں دیکھا، جو بہتے آنسوؤں، مسکراتے چہرے سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اسے ایک پل کو اسے ان پر اپنے بابا کا گمان ہوا۔ وہ کتاب چھوڑ کر جلدی سے ان کی جانب بڑھی۔ کیا ہوا انکل، آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے تشویش کا اظہار کیا۔ میری بیٹی ٹھیک ہو؟ انہوں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے بے قراریت سے پوچھا۔ ان کے منہ سے بیٹی سن کر عجیب احساس سے گھرتے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس پل اسے اپنے بابا کی یاد شدت سے آئی تھی۔ ادھر بیٹھو بیٹا۔ انہوں نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا کہا اور خود بھی اس کے پاس کچھ فاصلے پر بیٹھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کریں، اس پاک ذات کا شکر کیسے ادا کریں جس نے انہیں کسی بھی آزمائش سے محفوظ رکھا تھا۔ ہمدان کہاں ہے؟ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ یہاں تک کیسے پہنچی ہو؟ ان کے لہجے سے فکر و پریشانی اور بے قراریت چھلک رہی تھی۔ ان کا سوال سن کر ارزم ٹھٹکتے ہوئے حیرت سے انہیں دیکھا۔ آپ ہی عالم خان بنگش ہیں، بابا کے دوست؟ وہ ازحد حیران تھی۔ ان کے انداز سے اسے ان پر عالم خان بنگش کا گمان ہوا تھا، مگر حیرت حد سے سوا تھی۔ جی میری بیٹی، میں ہی ہوں آپ کے بابا کا دوست۔ مجھے معاف کر دو میری بیٹی، میں اگر وہ میل پہلے دیکھ لیتا تو… نہیں انکل، آپ مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ آپ میرے لیے میرے بابا جیسے ہی ہیں، اور باپ بیٹیوں سے معافی مانگتے اچھے نہیں لگتے۔ اس نے ان کی بات کاٹ کر شرمندہ ہوتے ہوئے انہیں عاجزی سے فوراً روکا۔ میری بیٹی، میں آپ کے بابا جیسا نہیں بلکہ بابا ہی ہوں۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہمدان کیسا ہے؟ انہوں نے فکر سے پوچھا۔ وہ لب کچل کر رہ گئی۔ جن آنسوؤں کو وہ 3 دن سے روکے ہوئے تھی، آج کسی اپنے کو سامنے پا کر بے بس ہوئے تھے۔ وہ ان کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے رونے سے ہی وہ اندازہ کر چکے تھے کہ ان کا دوست ان سے بہت دور جا چکا ہے۔ ان کا خود کا دل پھٹ رہا تھا، مگر ارزم کی خاطر انہوں نے خود کو سنبھالا، جو اتنی چھوٹی سی عمر میں دربدری کا عذاب جھیل رہی تھی۔ اپنے باپ کو کھو چکی تھی۔ کافی دیر رو چکنے کے بعد اس کے دل پر پڑا بوجھ کچھ ہلکا ہوا۔ دکھ تو قائم رہنا تھا، جس کا علاج صرف وقت تھا۔ وقت نے ہی اس کے ہر زخم پر مرہم رکھنا تھا، مگر دل پر پڑا بوجھ کھل کر آنسو بہانے سے ہلکا ہو چکا تھا۔ عالم خان نے اسے پانی کا گلاس پکڑایا۔
آہستہ آہستہ اس نے انہیں تمام حقیقت سے آگاہ کیا کہ جس دن انہوں نے یہ ای میل لکھی تھی اسی شام وہ وفات پا گئے تھے۔ انہوں نے ارزم کو صحیح سلامت ایئرپورٹ پہنچانے کی ذمہ داری ایک خاص ملازم کو سونپی تھی۔ وہ اپنے بابا کو دیکھنے ان کے روم میں گئی تو دیکھا وہ لیپ ٹاپ ٹانگوں پر رکھے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سو رہے تھے۔ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر اس نے احتیاط سے لیپ ٹاپ ان کی ٹانگوں سے اٹھایا اور ٹیبل پر رکھنے لگی کہ اس کی نظر میل میں اپنی تصویر پر گئی۔ وہ ان پر احتیاط سے کمبل درست کرتی، لیپ ٹاپ لیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے میل پڑھنی شروع کی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی جا رہی تھی آنسو اس کے گالوں پر بہتے چلے گئے۔ اتنی مشکلات، اتنی تکلیف کے باوجود اس کا باپ اس کے لیے لڑ رہا تھا۔ اسے محسوس ہی نہ ہوا کہ وہ کب ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ اس نے روتے ہوئے لیپ ٹاپ بند کیا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ لسننگ۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔